ہمارے ہاں ڈیموکریسی کی شاید سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ عوام جن لوگوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں وہی لوگ ہمارے اوپر حکمرانی کرتے ہیں۔ جی ہاں، میں آپ کو صرف 5 ایسے پوائنٹس بتاؤں گا جس کے بعد آپ بھی شاید ڈیموکریسی یا موجودہ جمہوریت پر لعنت بھیجیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ڈیموکریسی میں ہمیشہ وہ لوگ اسمبلی میں جاتے ہیں جن کو عوام کی اکثریت نے ریجیکٹ کیا ہوتا ہے۔ آپ کو یہ بات شاید غلط لگ رہی ہوگی لیکن یہ بالکل سچ ہے۔ مثال کے طور پر کسی علاقے میں ایک MNA کی سیٹ کے لیے کچھ لوگ اپلائی کرتے ہیں، A, B, C اور D۔ علاقے کے لوگ اپنے پسندیدہ امیدوار کو ٹوٹل 10,000 ووٹ ڈالتے ہیں، جن میں A کو 2500 ووٹس، B کو 3000 ووٹس، C کو 3200 ووٹس، D کو 1300 ووٹس پڑتے ہیں۔ یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ہم C کو ونر قرار دیتے ہیں کیونکہ اس پر 3200 لوگوں نے اعتماد کیا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ 10,000 میں سے صرف 3200 لوگ چاہتے ہیں کہ C بندہ MNA بنے، جبکہ 6800 لوگوں نے تو اس کو ریجیکٹ کیا ہوتا ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ MNA بنے۔ یعنی کسی علاقے کے ڈبل سے بھی زیادہ لوگ کسی ایک بندے کو ریجیکٹ کرتے ہیں، پھر بھی ہم اس کو الیکٹڈ نمائندہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ الیکٹڈ نہیں بلکہ ریجیکٹڈ نمائندہ ہوتا ہے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور دیجیے گا، شکریہ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس سسٹم میں ہمیشہ جاگیردار، کم پڑھے لکھے اور اکثر پیسے والے لوگ ملک چلاتے ہیں۔ منسٹریز بھی انہی لوگوں کے پاس ہوتی ہے، حالانکہ ان منسٹریز کو چلانے کے لیے ان کے پاس اہلیت بالکل بھی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر سائنس و ٹیکنالوجی کی اہم ترین منسٹری بھی ان لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ انہیں پارٹی فنڈ میں اچھا خاصا پیسہ دیا ہوتا ہے، یا پھر اس نے پارٹی کی کسی بھی لحاظ سے کوئی مدد کی ہو اور پارٹی اس سے خوش ہو گئی ہو۔ سائنس و ٹیکنالوجی کے بارے میں اگر اس کو الف بے کا بھی نہیں پتا ہو لیکن پارٹی اس سے خوش ہو تو وہ اس کو سائنس و ٹیکنالوجی کی منسٹری دے دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ عوام کی جواب دہ ہوتی ہے، لیکن دراصل اسمبلی پہنچنے والا ممبر 5 سال کے لیے بادشاہ بن جاتا ہے۔ عوام ان کا احتساب کر سکتی ہے اور نہ ان کو MNA یا MPA کی سیٹ سے ہٹا سکتی ہے۔ پرائم منسٹر کے خلاف تو نو کانفیڈنس ووٹس یا تحریک عدم اعتماد لایا جا سکتا ہے، لیکن MNA یا MPA کے خلاف عوام کوئی عدم اعتماد نہیں لا سکتے اور وہ چاہ کر بھی اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ اس نظام میں بار بار الیکشن، پروپیگنڈے، جلسے، جلوس اور انتخابی مہم اتنے زیادہ خرچے ہوتے ہیں جس سے ایک طرف ملک کا معاشی نظام برباد ہو جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف غریب آدمی چاہے اس کی کتنی ہی اہلیت کیوں نہ ہو وہ الیکشن لڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ کہ کینڈیڈیٹ یا امیدوار الیکشن سے پہلے لاکھوں کروڑوں کے خرچے کرتے ہیں، جبکہ ان کی تنخواہیں اتنی نہیں ہوتی کہ وہ خرچہ واپس کر سکے، لہٰذا الیکٹ ہونے کے بعد وہ ہر جائز و ناجائز طریقے سے اپنے پیسے وصول کرنے لگتے ہیں اور یوں غریب عوام کے ٹیکسز کا پیسہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے۔ کینڈیڈیٹ الیکشن سے پہلے جتنا پیسہ خرچ کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ جائز و ناجائز طریقوں سے وہ کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ اپوزیشن کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ملک ترقی نہ کرے، ملک میں مہنگائی آئے، ملک پر قرضوں کا بوجھ بڑھے، کوئی بھی ایسا پروجیکٹ کامیاب نہ ہو جس سے حکومت عوام کا دل جیتنے میں کامیاب ہو اور حکومت کامیاب ہو جائے۔ لہٰذا وہ کوشش کرتے ہیں کہ بے شک ملک ناکام ہو لیکن اس حکومت کو دوبارہ حکومت نہیں کرنی چاہیے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ملک ترقی کرنے کی بجائے زوال پذیر ہوتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس سسٹم میں بے شمار خامیاں ہیں۔ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے لہٰذا دوسری خامیاں میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ اگر آپ کی نظر میں بھی جمہوریت کی کوئی خامی ہے تو کمنٹ میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ ہم اس پر مزید بحث کر سکیں۔ میرے خیال میں پارلیمانی سسٹم سے پریزیڈنشل سسٹم یا صدارتی سسٹم قدرے بہتر ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آج کے لیے بس اتنا ہی۔
اگر آپ بھی اس طرح کی انفارمیٹیو سے بھرپور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ باسط راہی کو اجازت دیجئے۔ اللہ نگہبان۔